السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کو ہم نے معراج کا واقعہ سنا تھا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے لے کر بیت المقدس تک کا سفر، اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر، نبیوں سے ملاقات اور سدرۃ المنتہا کے آگے پہنچنا، اور اللہ رب العزت سے ملاقات، اللہ رب العزت کا قرب، اور واپسی پر اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والے ایک عظیم تحفے کے متعلق ہم نے گفتگو کی تھی کہ نماز کا تحفہ ہمیں ملا، پھر کس طرح اس کی تعداد میں کمی ہوئی، لیکن اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی بڑی بڑی نشانیاں بتائی گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم میں کس طرح سے جہنمیوں کو عذاب ہوتا ہے وہ بھی دکھایا گیا، اور کس گناہ پر کیا عذاب ہوتا ہے وہ بھی دکھایا گیا۔ جنت دکھائی گئی، جنت کے نعمتیں دکھائی گئی، اور کن اچھے اعمال پر کیا نعمتیں حاصل ہوتی ہیں وہ بھی دکھایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس کو بیان فرمایا ہے کہ جہنم کو جب دیکھا، اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پیٹ بہت بڑے بڑے تھے۔ دوستو، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جہنمی کو اپنے جسامت پر کمپیئر نہ کریں۔ روایت میں آتا ہے کہ جہنمی 90 فٹ کا اس کا جسم ہوگا، یعنی گویا 9 مالے کا ٹاور۔ ایک مثال کے لیے میں نے آپ کو اس کی مثال دی، تو اتنی بڑی جسامت اور اس میں پیٹ اس کا اتنا بڑا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک ٹائپ بتا رہے، قسم بتا رہے ہیں کہ ایک آدمی کی بات نہیں بتا رہے، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ اتنی تکلیف میں تھے۔ دوسری قسم کے لوگوں کو بتایا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے سامنے ایک طرف تازہ گوشت رکھا ہوا تھا اور ایک طرف سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا تھا، تو اور وہ لوگ سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کون لوگ تھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ زنا خور لوگ تھے، جو زنا کیا کرتے تھے، کہ اللہ رب العزت نے ان کو حلال چیز دی تھی، اس کے باوجود یہ حرام میں مبتلا تھے، تو وہاں پر بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ ہو رہا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے کہ جو بڑے بڑے آگ کے انگارے کھا رہے تھے، ایسا نہیں کہ شوق سے کھا رہے تھے، ان پر وہ عذاب مسلط کیا گیا تھا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو کھا رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یہ کون لوگ تھے؟ فرمایا یتیم کا مال کھانے والے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ آگ کھا رہے ہیں۔ مختلف عذابات اور مختلف لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دیکھا ہے۔ اب یہ سفر معراج جو ہے دوستو، اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے اس کو بھی ہم سمجھتے ہوئے چلیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، جو کچھ دیندار سمجھے جاتے ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، اس میں دنیا اور آخرت کی قیامت تک کے آخری انسان کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات قیامت تک کے لیے تھی، قیامت تک کے لیے کامیابی کا ضامن ہے۔ سفر معراج سے دنیا کو کیا ملا؟ سفر معراج سے دنیا کو نئی نئی ایجادات کرنے کا موقع ملا۔ پہلے جس زمانے کے اندر صرف پرندے آسمانوں میں اڑا کرتے تھے، وہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک سواری ہے جو آسمانوں میں اڑیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ تصور دیا کہ ایسی سواری ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے جو آسمانوں میں اڑیں گی۔ آگے چل کر اس پر ریسرچ کی گئی، تو لوگوں نے ایروپلین کو ایجاد کر دیا، ہوائی جہاز کو ایجاد کر دیا، اور وہ رات تو عام راتوں کی جیسی تھی لوگوں کے لیے۔ معراج کی جو رات تھی جس میں اللہ کے نبی کو سفر کرایا گیا، وہ جس طرح عام راتیں ہوتی ہے ویسی رات تھی لوگوں کے لیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ خاص رات تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اس دن واقعات اور معاملات پیش آئے ہیں،
وہ ہزاروں سال لگ جاتے کسی عام آدمی کے ساتھ پیش آنے میں، اتنے واقعات پیش آئے۔ اور یہاں پر ایک بات یہ سمجھ میں ہم کو آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا آنکھ والے تھے، انہوں نے تمام چیزوں کو دیکھا ہے، اور ہم اندھے ہیں، اور اندھے کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ آنکھ والے کے پیچھے چلے۔ ایک اندھا کہیں پہ جا رہا ہے اور اس کو آ کر کسی نے کہا کہ آگے مت بڑھ، آگے کھڈا ہے، گڑھا ہے، گر جائے گا، تو وہ جو اندھا ہے اس کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اس کی بات کو مان لے، اگر بات نہیں مانے گا تو گڑھے میں گر جائے گا۔ اسی طرح دوستو، ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ہم نے قبر کے بارے میں سنا ہے اپنے نبی سے، ہم نے جنت کے بارے میں سنا ہے اپنے نبی سے، ہم نے جہنم کے بارے میں سنا ہے اپنے نبی سے۔ اب ان تمام چیزوں کو مان لینا یہ ہماری فائدے کی چیز ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اتنا روتے اور تڑپتے تھے کہ اللہ رب العزت میری امت کو ہدایت دے دے، انہوں نے دیکھا نہیں ہے لیکن میں دیکھ کر آیا ہوں۔ تو دوستو، ہم اس بات کو سمجھ لیں اور اس کو دل کے یقین کے ساتھ مان لیں کہ ہماری کامیابی دنیا اور آخرت کی صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے میں ہے۔ ایک چیز یہ ہم کو سمجھ میں آئی، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی، صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھائی کہ رات کو میرے ساتھ یہ سفر کا معاملہ پیش آیا، اللہ رب العزت نے معراج کروائی، تو مشرکین مکہ نے فوراً انکار کیا، انہوں نے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے۔ کیا دوڑائے؟ عقل کے گھوڑے دوڑائے، کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی دلیل دو آپ کی بات کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مستقل ان کو اللہ کے پیغامات سمجھا ہی رہے تھے لیکن سمجھنے کو تیار نہیں تھے۔ تو ایک مشرک نے کہا کہ اچھا آپ بیت المقدس بھی گئے تھے، جنت اور جہنم کے بارے میں تو ہم کو پتہ نہیں، بیت المقدس کے بارے میں اگر آپ گئے تھے، آپ سچے ہیں، تو اس کی دیواروں، اس کے دروازوں، اس کی کھڑکیوں کے بارے میں بتاؤ۔ آپ نے دیکھے ہے نا، جنت تو دور کی بات ہے، آپ بیت المقدس کے بارے میں بتاؤ۔ اللہ رب العزت نے بیت المقدس کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس وقت حرم شریف کے پاس جو پردے تھے وہ ہٹا دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبوت کی اور رسالت کی اللہ رب العزت نے یہ دلیل دی کہ رات کو دیکھا وہ چھوڑو، ابھی دیکھ کے بتاتا ہوں کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے پردے ہٹا دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی پوری جو مسجد وہاں پر تھی، جو پتھر تھا، جو بھی کچھ وہاں تھا، پورا سٹرکچر اس کو مکہ میں کھڑے رہ کر بتایا کہ فلاں جگہ پہ فلاں ہے، فلاں چیز ہے، اتنے دروازے ہیں، اتنے ستون ہیں، ایسا ہے، ویسا ہے۔ یہ تمام چیزیں کرنے کے باوجود دوستوں مشرکین مکہ نے نہیں مانا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اور چیز تم کو بتاتا ہوں۔ وہ کیا چیز ہے؟ رات کو جب میں سفر کر رہا تھا تو مکہ کی طرف ایک قافلہ آ رہا تھا جو ابھی تک مکہ پہنچا نہیں ہے، اور وہ اتنے وقت پر مکہ پہنچنے والا ہے۔ ایک مسافت کی ایک دوری کے حساب سے اللہ کے نبی نے اندازہ لگایا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر ہی سے اس کو دیکھ لیا تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سے کچھ دیر کے لیے اس قافلے کے اندر اترے، اور ایک برتن تھا ڈھکا ہوا، اس میں سے پانی پیا، واپس سے اس کو ڈھک دیا، اور پھر جو سفر کو کنٹینیو کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب وہ قافلہ آنے والا ہے مکہ کی طرف، اور ان سے یہ بھی پوچھنا کہ وہ قافلے میں سے ایک اونٹ جو ہے بدک گیا تھا، یہاں وہاں بھاگ رہا تھا۔ مکہ والوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے، اگر یہ بات سچی رہی تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ اب وہ قافلہ اپنے وقت پر آیا مکہ، اور مکہ والوں نے وہ قافلے سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تھا؟ بولے ہاں ایسا تو ہوا تھا، ہمارا اونٹ جو ہے بدک کے اور بھڑک کے بھاگ رہا تھا۔ لیکن دوستو جس کو ماننا ہوتا ہے اس کو کسی کی دلیل کی ضرورت، اور جس کو نہ ماننا ہو اس کے لیے ہزاروں قسم کی دلیلیں بیکار اور بے سود ثابت ہوتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مشرک گیا اور کہنے لگا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات کو اتنا لمبا میں نے سفر کیا، ایسی چیز میرے سامنے پیش آئی ہے، تو کیا تم ایسے شخص کو مانو گے؟ یہ کیسا ممکن ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا وہ کون شخص ہے جو ایسا کہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابوبکر نے فوراً کہا میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر اور اس کے رسول پر، اگر اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں تو سچ ہے۔ اسی وقت حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب ملا۔ حضرت ابوبکر صدیق، یہ جو صدیق کا لقب ہے، اسی واقعے کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو یہ لقب سے نوازا ہے۔ بہرحال معراج کا سفر اس طرح سے ہونے کے باوجود، اچھا دوسری بات، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جو سورہ بنی اسرائیل کی شروع میں معراج کے سفر کے بارے میں، اسراء کے بارے میں صرف ایک آیت نازل فرمائی، اس کے بعد فوراً موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ اب کچھ لوگ سوچیں گے کہ معراج کا سفر تو قرآن میں پورا ہونا چاہیے تھا بیان، اور فوراً موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا تذکرہ یہاں پر کیوں آ گیا؟
وہ اس طرف اشارہ تھا کہ بنی اسرائیل نے زمین میں اتنے فساد مچائے اور اللہ کی اتنی نافرمانی کی ہے کہ سالوں کی ان کی جو حکومت تھی، ان کی چودراہٹ تھی، جو ان کے اندر نبی پیدا ہوتے تھے، ہر اعتبار سے اللہ رب العزت نے ان کو اعلیٰ اور اشرف بنایا تھا، اب وہ منتقل ہو کر بنی اسماعیل میں جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل سے کہاں جا رہا ہے؟ بنی اسماعیل میں۔ اور اب جو ہے خاص طور پر یہودی نہیں بلکہ مکمل بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے تھے، ان کے تمام رائٹس لیے جا رہے ہیں اور وہ عرب والوں کو دیے جا رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جا رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ چیز صحابہ سے منتقل ہو کر آگے چلیں گی۔ اس چیز کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ پھر دوستو سفر معراج کے اندر اللہ رب العزت نے جو بڑی بڑی نشانیاں دکھائی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ان نشانیوں کے اعتبار سے صحابہ کی رہبری فرمائی ہے۔ اور اب یہ زمانہ چونکہ بدلی ہونے والا تھا، مکہ کی جو مصیبتیں اور پریشانیاں ختم ہونے والی تھی اور مدینے کا دور شروع ہونے والا تھا، اس لیے سب سے آخر میں واقعہ پیش آیا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم جو آئندہ جمعہ کو بیان کریں گے وہ ہجرت کے سلسلے میں کہ ہجرت کی پہل کیسے ہوئی، اور پھر مدینہ کے اندر جس کو یثرب کہا جاتا تھا، مدینہ تو بعد میں اس کا نام رکھا گیا، کس طرح سے دین پھیلا، کس طرح سے مدینہ والوں نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، اور مدینہ کی معاشی اکنامی اعتبار سے کیا حالت تھی، اور یہودیوں کا جو مدینہ کے مشرک تھے ان کا کیا معاملہ تھا، اس کو ہم بیان کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آج ایک بات یہ سمجھے ہم کہ ہر سال ہم شب معراج کے متعلق جو ہے ایک رات مناتے ہیں، تو یہاں پر ایک چیز سمجھنا ضروری ہے، شب معراج کو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا معراج کی رات، اس کو ماننا تو ہمارے لیے فرض ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ کافر ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے نبی کا انکار کیا اور قرآن کا بھی انکار کر دیا۔ لیکن شب معراج کو منانا ہر سال، ایک ہے ماننا اور ایک ہے منانا ہر سال تہوار کے طور پر، اس کی جو ہے کسی حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی شب معراج نہیں منائی۔ معراج کی رات ہوئی، معراج سے فائدے حاصل ہوئے، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز یہ مومن کی معراج ہے۔ اب نماز دن میں 5 وقت ہے، اس کی روزانہ معراج ہے، یعنی نماز میں شامل ہو کر انسان مسلمان یہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے، اس لیے فرمایا ہر مومن کی معراج نماز ہے۔ لیکن کوئی پرٹیکولر کوئی ایسی رات جس میں شب معراج منائی جائے، ایسی کوئی رات کی کوئی تاریخ وغیرہ فکس نہیں ہے، کیونکہ میں نے پچھلے جمعہ کو ہی بتا دیا کہ معراج کا جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے سن میں اختلاف ہے، اس کے دن میں اختلاف ہے، کون سے دن پیش آیا، کون سے سن میں پیش آیا، کون سے مہینے میں پیش آیا، یہ سب اس میں اختلاف ہے۔ تو ہم کسی خاص رات کو شب معراج بول کر منا نہیں سکتے کہ شب معراج ہے ہم منا رہے ہیں۔ حالانکہ شب برات کے متعلق چند احادیث ہے، اور شب قدر میں تو قرآن کا بیان ہے، شب قدر کے اندر بھی کوئی ایسی خاص عبادت نہیں ہے۔ شب قدر جو رمضان میں آتی ہے اس میں بھی کوئی خاص عبادت نہیں ہے، بلکہ شب قدر کے اندر جو نماز پڑھے گا، جتنی اللہ اس کو توفیق دے، جو دعائیں مانگے گا، اللہ سے تعلق جوڑے گا، اس کے لیے اجر و ثواب تو ہے، لیکن کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے 40 مرتبہ اس میں سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھو، 50 مرتبہ انا انزلنا پڑھو، ایسی کوئی حدیث کے اندر ایسی کوئی چیز وارد نہیں ہوئی ہے۔ اور شب معراج کے متعلق کوئی تاریخ فکس نہیں ہے۔ اگر ہم کسی تاریخ کو فکس کر کے اس کے اندر خاص عبادت کرتے ہیں تو بدعت میں شمار ہوگا۔ بدعت کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ جو اسلام میں نئی چیز ہم اپنی طرف سے ایجاد کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو چیز بتائی نہیں ہے، ہم اپنی طرف سے اس کو اسلام کا حصہ بولے، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بہرحال ایسی چیزوں سے جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، ایسی چیزوں میں ہم عبادت سمجھ کر بھی نہ لگیں، عبادت سمجھ کر بھی۔ ہاں، لیکن رجب کے مہینے کی جو ہے خاص فضیلت آئی ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، اشہر حرم میں سے ہے، تو اس مہینے کی ہم عزت بھی کریں، اس میں گناہوں سے بچنے کی فکر بھی کریں، اس کی راتوں کو بھی جاگیں، اس میں کوئی خاص رات نہیں ہے، اس میں راتوں کو جاگ رہے، تہجد پڑھیں، نمازیں پڑھیں، اور روزہ رکھ سکتے تو روزہ بھی رکھیں، اور پھر انشاءاللہ شعبان بھی آ رہا ہے رمضان کی تیاری کے لیے، اور ابھی انشاءاللہ یہ مبارک مہینے جو شروع ہوئے، اللہ رب العزت اس میں ہم کو زیادہ سے زیادہ اللہ سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں کو چھوڑنے والا بنائیں۔ دوستو گناہوں کو چھوڑنے کے لیے کسی مہینے کا کسی دن کا انتظار نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہم کو نہیں پتا کہ ہم رمضان میں داخل ہو پائیں گے کہ نہیں پائیں گے، اس لیے آج ہی گناہوں کو چھوڑنے کی ہم نیت کر لیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مل کر